فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 74 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 75 سے درس ہو رہا ہے۔ منافقین کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا بیان چل رہا ہے، ان کی بری خصلتوں کا بیان چل رہا ہے کہ وہ کوئی بھی موقع ایسا نہیں چھوڑتے تھے کہ جس میں وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، یعنی تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور طرح طرح کی سازشیں ایمان والوں کے خلاف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو سازشیں کر رہے تھے اس میں مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ تو کل والے درس میں ہم پڑھ کر آئے کہ مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، بلکہ ان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا، اس احسان کا بدلہ وہ برائی کے ساتھ اس طرح دے رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ نہیں بدلہ لے رہے تھے مگر اس چیز کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مالدار کر دیا تھا، ان کو بے نیاز کیا تھا، اس وجہ سے وہ ایسی مخالفت کر رہے تھے اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان بنا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کا ارادہ انہوں نے کر لیا اور راستے میں چھپ گئے، لیکن اللہ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی اور برائیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ جہاں ان کے اندر پائی جانے والی برائی کو بیان کیا گیا، وہیں پر اوپر جو بات آئی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے نیاز کیا، اس کی ایک مثال بھی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا لَإِنْ آتَانَا لَإِنْ آتَا، اگر وہ یعنی اللہ دے گا نہ ہمیں من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا، فضل سے دے گا، ہم کو مالدار بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور بضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول اور پس منظر میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک منافق ہے جس کا نام ہے ثعلبہ بن ابی حاطب۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، آپ کی مجلسوں میں بھی، مسجد میں بھی آگے آگے رہتا ہے، بڑا نیک بنا ہوا ہے ظاہر میں، اندر سے تو کافر تھا لیکن ظاہر میں بڑا نیک بنا ہوا ہے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ مال و دولت دے دے۔ اسی چکر میں ساتھ لگا ہوا تھا، یہی اس کو لالچ تھی، حرص میں ساتھ میں لگا ہوا تھا، اخلاص کے ساتھ نہیں تھا، اندر سے ایمان بھی نہیں تھا، دنیا کے فائدے کے لیے ساتھ ساتھ میں لگا ہوا تھا۔ تو کہنے لگا کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مال و دولت دے دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثعلبہ، مال و دولت کو کیا کرو گے؟ زندگی تو کٹ رہی ہے، کھانے پینے کے لیے مل رہا ہے، بس کافی ہے، مال و دولت زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ چلا گیا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر آیا اور پھر ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دے، مجھے مالدار بنا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ثعلبہ مال و دولت کو کیا کرو گے؟ مال کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، اگر آدمی حقوق ادا کرے تو ٹھیک ہے، اگر حقوق ادا نہ کیے جائیں تو پھر مال اس کے لیے وبال ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، آپ دعا کر دیجئے، مجھے مال ملے گا، میں خوب صدقہ اور خیرات کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا، واپس کر دیا۔ تیسری مرتبہ کچھ عرصے کے بعد پھر آیا اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مال و دولت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا۔ جب یہ ضد کرنے لگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ ثعلبہ کے لیے اس کے مال میں برکت دے دے۔ اب آپ کی دعا تھی،
وہ ایک دم جا کر عرش سے ٹکرائی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ وہاں سے نکلا اور اس نے بھیڑ بکریوں کا بیوپار شروع کیا، اور بس چند ہی دنوں میں اس کے پاس پورا ایک ریوڑ بکریوں کا تیار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ جب بکریاں زیادہ ہو گئی تو یہ مدینہ منورہ کے کنارے پر چلا گیا، اور وہاں سے اب صبح شام کی نمازوں میں آنے لگا، دن کی نمازوں میں غائب رہنے لگا۔ دن کی نمازوں میں بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہوتا، اور صبح شام فجر اور مغرب یا عشاء ان نمازوں میں یہ آنے لگا، سستی آنے لگ گئی۔ اس کے بعد جب بکریاں اور بڑھ گئی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا اس کے پاس آ کہاں سے رہا ہے مال۔ اگر صبح کو 10 ہے تو رات کو 20 ہو جاتی تھی، رات کو 20 ہے تو صبح کو 30-40، اس طریقے سے اس کا مال بڑھنے لگا۔ بکریاں، اس کے ساتھ پھر دوسرے جانور، اونٹ وغیرہ، یہ سارے اس کے پاس مال مویشی آ گئے۔ اب وہاں مدینہ کے کنارے پر یہ رہتا تھا، تو جب مال مویشی زیادہ ہو گئے وہاں رہنا بھی مشکل ہو گیا، تھوڑا سا اور آگے جنگل کی طرف نکل گیا، اور جنگل میں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا۔ اب نمازیں غائب، صرف جمعے میں آنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ثعلبہ نام کا ایک آدمی تھا، وہ آگے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، آج کل نظر نہیں آ رہا ہے کہاں؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا کی برکت سے اس کے پاس مال زیادہ ہو گیا، اب وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہے، اس لیے اب وہ نہیں آتا ہے۔ آپ خاموش رہے۔ جب 1 سال مکمل ہو گیا اس کے مالدار ہونے کو، تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا، عمال کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ تو جس علاقے میں یہ تھا وہاں بھی زکوٰۃ وصول کرنے والے گئے، اور آپ نے خاص طور سے تاکید کی تھی کہ اس کے پاس بھی جانا۔ تو صحابہ اس کے پاس پہنچے کہ حساب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ کہنے لگا ابھی آپ لوگ آگے جاؤ، واپسی میں مجھ سے لے لینا، میں حساب کر کے رکھوں گا۔ صحابہ آگے چلے گئے، آگے جن لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی وصول کر کے انہوں نے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی اور واپس آئے۔ اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا ابھی تو میں نے حساب کیا نہیں ہے، کل آنا۔ اب دوسرے دن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، دوسرے دن پھر گئے صحابہ عاملین زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اس نے پھر یہی کہا ابھی میرا حساب نہیں ہوا، کل آنا۔ اب صحابہ نے اس سے یہ کہا کہ بھئی تو نے دینی ہے تو دے دے، نہیں دینی ہے تو سیدھا انکار کر دے، ہمیں بار بار چکر کیوں کٹوا رہا ہے؟ تو یہ کہنے لگا کہ ہاں میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ تو جزیے اور ٹیکس کی بہن ہے، اور دینے سے اس نے انکار کر دیا، زکوٰۃ نہیں دی۔ صحابہ اکرام واپس آ گئے، انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے الفاظ نقل کیے کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ان ہی الا اخت الجزیہ، کہ زکوٰۃ تو نہیں ہے مگر جزیہ کی بہن، ٹیکس کی بہن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ویحک یا ثعلبہ، ویحک یا ثعلبہ، ویحک یا ثعلبہ، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر وہاں اس کے کچھ رشتہ دار تھے، انہوں نے جا کر اس کو بتا دیا کہ تیرے لیے تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب یہ گھبرا گیا، ڈر گیا۔ گھبرایا ڈرا کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بد دعا کر دے تو میرا مال ختم ہو جائے، اس لیے گھبرا گیا۔ اب زکوٰۃ لے کر جو ہے وہ پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیری زکوٰۃ وصول کرنے سے مجھے منع کر دیا، اب میں نہیں لوں گا۔ اس نے بڑی ضد کی اور بہت کہنے لگا نہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسا ویسا ہے، بہانے شہانے لگائے، لیکن آپ نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی، یہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا تو ان کے پاس بھی زکوٰۃ لے کر پہنچا، انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول نہیں کی تو میں بھی نہیں لے سکتا ہوں۔ یہ واپس چلا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کی خلافت قائم ہوئی، اس میں بھی یہ آیا زکوٰۃ لے کر، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول نہیں کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصول نہیں کی، تو میں کون ہوتا ہوں لینے والا، میں تیری زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہوں۔
یہ واپس چلا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو پھر یہ زکوٰۃ لے کر آیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، اور پھر اسی دوران یہ منافقت کی موت نفاق کے ساتھ ہی مر گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ ایک واقعہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے، اس لیے کہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تو اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے جو مسجدوں میں آ کر دعائیں کرتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملنا چاہیے، ہم ایسا کریں گے، مسجدوں میں دیں گے، مدرسوں میں دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے۔ جب ہاتھ میں کچھ آ جاتا ہے پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر کہیں بھی نہیں دیتے ہیں، مال کی حرص اور بخل کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ واقعہ بیان فرما کے ہمیں تنبیہ کی، ہمیں درس دیا کہ اللہ جس حالت میں رکھے اسی حالت میں آدمی کو رہنا چاہیے، زیادہ کی ضد اس کو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اللہ کسی کو دے دے تو پھر اس کا جو حق اللہ نے رکھا ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو کہیں تم بھی منافقوں کی صف میں شامل نہ ہو جاؤ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے یعنی منافقین میں سے بعض وہ ہیں عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، وعدہ کیا۔ عاہد یعاہد معاہدۃ کے معنی ہے عہد کرنا، وعدہ کرنا۔ لَإِنْ آتَانَا آتا یوتی ایتاً، اس کے معنی ہے دینا۔ لَإِنْ آتا، کہ اگر وہ دے گا یعنی اللہ دے گا نا ہمیں، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا یعنی ہمیں مالدار بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے۔ تصدق یتصدق تصدقاً، اس کے معنی آتے ہیں صدقہ کرنا، اصل میں تھا نتصدقن، نتصدقن، ایک تا کو صاد سے بدل کے صاد کا صاد میں ادغام کر دیا تو نصدقن ہو گیا۔ لنصدقن، تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم ضرور بضرور نیک لوگوں میں سے ہوں، یعنی تاکید کے ساتھ کہا اگر اللہ نے دیا ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور پھر خوب نیکیاں کمائیں گے، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما آتاہم، تو جب اس نے ان کو دیا، کس نے؟ اللہ نے۔ آتا، اس نے دیا یعنی اللہ نے دیا، ہم ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو دے دیا۔ فضل سے مراد مال و دولت، اللہ نے ان کو مال و دولت دے دیا۔ بخلوا بہ، تو وہ اس میں بخل کرنے لگے۔ بخلوا بہ، تو انہوں نے اس میں بخل کیا۔ وتولوا، اور انہوں نے اعراض کیا۔ کس بات سے اعراض کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اعراض کیا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ تھے ہی اعراض کرنے والے، وہ پہلے سے ہی اعراض کرنے والے، پہلے سے دل کے اندر چور چھپا ہوا تھا، پہلے سے ہی دل میں دینے کی نیت تھی نہیں، بس صرف وہ مالدار بننا چاہتے تھے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعائیں کروا رہے تھے۔ جیسے آج بھی میں نے بتایا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بزرگوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ صرف اس لیے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ دعا کریں گے تو ہمارا کاروبار ٹھیک چلے گا، مال و دولت ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ نہیں، بزرگوں کے ساتھ جو تعلق ہو، جو علماء کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق ہو، وہ تعلق آخرت کی فکر میں ہونا چاہیے، اس فکر میں ہونا چاہیے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا، ان کی صحبت میں رہوں گا، میں بھی نیک بن جاؤں گا اور میری آخرت سنور جائے گی، میری آخرت بن جائے گی۔ دنیا تو جو مقدر میں ہے وہ انسان کو مل کر رہے گی، اس لیے علماء کے پاس جانا چاہیے تاکہ ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اسی صورت میں آگے آ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ کیوں رہو؟ کہا تقوی اگر تمہیں چاہیے تو وہ سچوں کے ساتھ رہنے سے ملے گا، وہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے ملے گا، وہ علماء کرام کے ساتھ رہنے سے تمہیں تقوی ملے گا، تقوی حاصل ہوگا۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ہے، نہ کہ دنیا کے چکر میں۔ تو فلما آتاہم، جب اللہ نے ان کو دے دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، بخلوا بہ، انہوں نے اس میں بخل کیا، وتولوا، اور انہوں نے اعراض کیا، وہم معرضون، اور وہ تھے ہی اعراض کرنے والے۔ پھر کیا ہوا؟ جب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، پھر فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَعْقَبَهُمْ، عَقَبَ يُعْقِبُ، اعقاب کے معنی آتے ہیں پیچھے لگا دینا،
فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، پھر ان کے اس بخل نے ان کے پیچھے لگا دیا نفاقاً، نفاق کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ پہلے سے تھا نفاق، لیکن اب وہ نفاق دائمی ہو گیا۔ پہلے یہ امید تھی کہ شاید یہ باز آ جائے، شاید توبہ کر لے، سچے ایمان کی توفیق ہو جائے، لیکن اب یہ امید بھی نہیں رہی۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، پھر ان کے اس بخل کرنے نے، یا یہ کہ اللہ نے ان کے پیچھے لگا دیا نفاقاً، نفاق کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کہ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ لقیا یلقا لقاء، اس کے معنی آتے ہیں ملاقات کرنا۔ الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اور ملاقات کب ہوگی اللہ سے؟ موت سے۔ جیسے بندہ مرے گا تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو گویا اب نفاق ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، کب تک کے لیے؟ موت کے وقت تک کے لیے نفاق ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ کیوں نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا موت تک؟ یعنی اب ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ وجہ کہتے ہیں بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کی، ما وعدوہ، اس چیز میں جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ کیا کیا تھا؟ اگر مال ملے گا تو ہم خوب خرچ کریں گے، اور جب مال مل گیا تو پھر بخل اختیار کر لیا، پھر خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اخلف یخلف، اخلاف کے معنی آتے ہیں خلاف ورزی کرنا۔ تو بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کی، ما وعدوہ، اس چیز میں جس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ ایک وجہ یہ ہوئی نفاق کے دائمی نفاق کے لگنے کی۔ دوسری وجہ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ پہلے یہ کہا کہ مال ملے گا ہم صدقہ کریں گے، اب نہیں کر رہے ہیں تو جھوٹ بولا، اور اس وقت بھی دل کے اندر یہ چور چھپا ہوا تھا کہ صدقہ ودقہ تو کچھ کرنا نہیں ہے، بس ملنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے مل جائے۔ اور منافقوں کی یہ خاص پہچان ہے کہ وہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں اور وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ فہو، جس آدمی کے اندر 4 باتیں پائی جائے فہو منافق خالص، وہ خالص منافق ہے۔ اس میں کیا آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ شَتَمَ، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ فرمایا یہ 4 منافقوں کی علامت ہے، جس میں یہ 4 باتیں پائی گئی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک پائی گئی اس کے اندر بھی نفاق کی ایک علامت اور نشانی پائی جا رہی ہے۔ اس لیے ان کاموں سے، ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، نہ وعدہ خلافی کرنی چاہیے، نہ جھوٹ بولنا چاہیے، نہ امانت میں خیانت کرنی چاہیے، اور نہ گالی گلوچ کرنا چاہیے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے اور پہچان ہے۔ ان میں سے 2 یہاں آ گئی کہ بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، اس چیز میں جس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وبما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم يعلموا، کیا وہ نہیں جانتے ہیں، ان اللہ يعلم سرهم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مخفی باتوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ يعلم سرهم، سر کے معنی آتے ہیں مخفی بات، راز، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرہم، ان کی مخفی باتوں کو۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے، ان اللہ یعلم سرہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ ونجواہم، اور نجوا کے معنی آتے ہیں سرگوشی، ناجا یناجی، مناجات کے معنی آتے ہیں سرگوشی کرنا۔ سرگوشی کا مطلب ایک طرف ہو جائیں 2 آدمی اور وہ آپس میں کوئی بات کرنے لگے، کان میں کانا پھونسی جس کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سرگوشی کرنا۔ تو نجوا کے معنی سرگوشی، اور نجوا کا لفظ اس سرگوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بری بات کی ہو۔ تو وہ نجواہم،
اور اللہ جانتا ہے ان کی سرگوشی کرنے کو، یعنی آپس میں جو وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور کیوں نہیں جانے گا اللہ تعالیٰ؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لَإِنْ آتَانَا، کہ اگر وہ ہم کو دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ، تو جب اللہ نے ان کو دے دیا، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، بخلوا بہ، تو وہ اس میں بخل کرنے لگے، وتولوا، اور انہوں نے اعراض کیا، وہم معرضون، اور وہ تھے ہی اعراض کرنے والے، فاعقبہم، تو اللہ نے ان کے پیچھے لگا دیا، نفاقا، نفاق کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں میں نفاق کو ڈال دیا، الی یوم، اس دن تک، یلقونہ، جس دن میں یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کی، ما وعدوہ، اس چیز میں جس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے ہیں، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، سرہم، ان کی مخفی باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشی کو، وان اللہ علام الغیوب، اور وہ نہیں جانتے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ برے اعمال سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان